جی امریکہ میں پڑھائی کیسے کی جا سکتی ہے اور پی ایچ ڈی ایڈمیشن یو ایس اے میں کیسے لیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال اس میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں آنا کیوں ہے، پی ایچ ڈی یہاں سے کرنی کیوں ہے؟ تو آ، بہت ہی آسان بات ہے کہ یہاں پر فلی فنڈڈ اسکالرشپ ملتے ہیں۔ ایم ایس میں بھی پی ایچ ڈی میں بھی پاسبل ہے کہ ایم ایس میں فلی فنڈڈ نہ ملیں، پارشلی فنڈڈ ملیں، لیکن پی ایچ ڈی میں آپ کو فلی فنڈڈ مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جابز آفر ہوتی ہیں، اسٹائپنڈس ملتے ہیں ان جابس کے، جیسے ٹیچنگ اسسٹنٹ مل جاتی ہے، ریسرچ اسسٹنٹ مل جاتی ہے، اور گریجویٹ اسسٹنٹ یہ جابس مل جاتی ہیں آسانی سے۔ تو ان جابس میں اچھے خاصے پیسے بھی بن جاتے ہیں، تو آپ کی یہاں پہ لیونگ بہت اچھے اسٹینڈرڈ میں ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ چاہیں اور اگر آپ مینیج کریں پیسوں کو تو اتنے پیسے بن جاتے ہیں کہ آپ سیو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے یو ایس کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کی۔ ایک اور سب سے اہم وجہ اصل میں یہ بھی ہے کہ یہاں کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ بہت ہائیلی اکوپڈ ہیں، اور یہاں پر جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ ورلڈ وائڈ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا وائی ٹو یو ایس اے۔ تو آپ کو بھی بہت ساری باتوں کا پتہ ہوگا، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ یو ایس اے میں ایڈمیشن کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ ہے جی، شروع ہم کرتے ہیں جے آر ای جنرل ٹیسٹ سے۔ اگر کسی یونیورسٹی میں یہ ریکوائرڈ ہے تو یہ آپ کو مسٹ کرنا ہے، موسٹلی یونیورسٹیز میں یہ ریکوائرڈ تھا، اب کچھ یونیورسٹیز نے یہ بھی ویو کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جے آر ای کا جنرل ٹیسٹ دیتے ہیں، یہ کچھ یونیورسٹیز میں ریکوائرڈ نہیں ہے، کافی یونیورسٹیز میں اب ریکوائرڈ نہیں ہے، 20-30% یونیورسٹیز میں اب ریکوائرڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک آپ کو اچھی بیس دیتا ہے۔ جب آپ یہ ساتھ میں لگا کے بیچتے ہیں تو ایڈمیشن کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی، آپ کو لینگویج ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ وہ ٹافل بھی کر سکتے ہیں، آئٹس بھی کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ میں ٹافل جو ہے وہ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ تو آپ کا ٹافل جو ہے 85 سے زیادہ ہوگا تو آپ کے ایڈمیشن کے چانسز زیادہ ہیں، تو پھر جتنا زیادہ ہو اتنا بہتر ہے۔ اس کے بعد لیٹر آف ریکمنڈیشنس کی بات ہے۔ 3 پروفیسر سے آپ کو لیٹر آف ریکمنڈیشن لکھوانا ہوگا۔ آپ 4 سے بات کریں تو ایٹ لیسٹ جب کوئی ایک اویلیبل نہیں ہوگا تو آپ کے 3 لیٹر آف ریکمنڈیشن ان ٹائم چلے جائیں گے، ان کو اچھا لکھوائیے گا۔ اور اسٹیٹمنٹ آف پرپس، یہ 2 سے 1 پیج یا 2.5 پیج کی یہ اسٹیٹمنٹ آف پرپس ہوتی ہے۔ اس میں آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، آپ نے کیوں کچھ سبجیکٹ چوز کیا اس بارے میں، اور اس بارے میں کہ آپ کی اسکلز کیا ہیں، آپ امریکہ ہی کیوں آنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک آپ لکھتے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، اسے اسٹیٹمنٹ آف پرپس کہتے ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھی رائٹنگ میں ہو، جامعہ ہو، بہتر ہو، یہ آپ کو لکھنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد سی وی یا ریزمے کی باری آتی ہے۔ تو سی وی کا بھی بہت اہم کردار ہے، تو آپ کو وہ بھی اچھے طریقے سے لکھنی پڑتی ہے، اور اپنے سینئر سے آپ اس بارے میں بار بار کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا بہتر انداز میں آپ اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں، تاکہ آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ اس میں ریفلیکٹ ہوں۔ اس کے بعد ٹرانسکرپٹ چاہیے ہوتی ہیں، عموماً آفیشیل بھی، ان آفیشیل بھی۔ آفیشیل کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ انویلپ میں جو ہے پیرنٹ یونیورسٹی سے یا ایچ ای سی سے آپ لے سکتے ہیں، یونیورسٹیز کو بھیجنی پڑ سکتی ہیں۔ اور ان آفیشیل کا مطلب یہ ہے کہ اسکین کاپیز بھی آپ کو ریکوائرڈ ہو سکتی ہیں، کچھ یونیورسٹیز آپ سے اسکین کاپیز مانگیں گی، تو وہ آپ خود ہی اپنے موبائل سے یا اچھے اسکینر سے اسکین کر کے اسے بھیج دیں گے۔ اس کے بعد جی آر ای سبجیکٹ ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں کا جی پی اے لو ہے ان کے لیے کافی ہیلپنگ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا جی پی اے لو ہے اور آپ نے جی آر ای سبجیکٹ ٹیسٹ دیا ہے تو یہ ایک سپورٹنگ ہوگا کہ آپ کو سبجیکٹ آتا ہے، آپ کے ایڈمیشن کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ کا جی پی اے 3.13 سے اوپر ہی ہے، 3.2 3.3 سے اوپر ہی ہے، تو آئی تھنک اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں۔ اگر ٹاپ 50 یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ دے دیں، اگر ٹاپ 50 میں آپ نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ نہ دیں۔ سو یہ کوئی ہائیلی ریکمینڈڈ نہیں کہوں گا میں سے۔
اس کے بعد ٹائم لائنز ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ مئی سے جولائی کے دوران یہ 3 ماہ بنتے ہیں، اس میں جے آر ای کی اچھی تیاری ہو جاتی ہے، جے آر ای کی تیاری کریں، جنرل جے آر ای کی۔ اس کے بعد اگست میں آپ جے آر ای کو انٹیک کرتے ہیں، اگست کے بعد ٹافل کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں۔ اکتوبر میں آپ کو ٹافل دے دینا چاہیے، انف ٹائم ہے اکتوبر تک، ٹافل اچھے سکورز میں ہو جاتا ہے تب تک۔ اس کے بعد نومبر میں ایس او پی کی ڈرافٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے ایس او پی ڈرافٹ بنے گا، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، پھر چینج کریں گے، پھر ڈرافٹ بنے گا، بار بار ڈرافٹنگ ہوتی رہے گی اس کی۔ تو نومبر میں آپ کی یہ ڈرافٹنگ کمپلیٹ ہوگی۔ ساتھ میں آپ اپنی پیرنٹ یونیورسٹی کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو سیلڈ انویلپ میں آپ کی ٹرانسکرپٹس دے دیں، یا آپ ایچ ای سی کو اپنی ٹرانسکرپٹس بھیج دیں تاکہ وہ سیلڈ انویلپ میں ہو کے آ جائیں۔ دونوں طریقے ہی ٹھیک ہے، پیرنٹ یونیورسٹی سے بھی لی جا سکتی ہے اور ایچ ای سی سے بھی یہ لی جا سکتی ہے۔ اپنے ڈگریز نکلوا لیں اور اس کے بعد اپنے ریکمینڈرز سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہوں اور ریکمینڈرز کو پتہ ہو کہ انہوں نے ریکمنڈیشنز لکھنی ہیں۔ دسمبر اور جنوری یہ ٹائم ہے جب آپ تمام یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی میکسیمم یونیورسٹیز جو آپ نے لسٹ آلریڈی یونیورسٹیز کی بنائی ہوگی، تو ہم اس پہ بھی ڈیٹیل سے بعد میں بات کریں گے، تو وہ ان میں آپ نے اپلائی کرنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ اپنے ٹافل کے یا جے آر ای کے جو آفیشیل سکورز ہیں اگر انہوں نے مانگے ہیں تو وہ آپ ان کو سینڈ کریں گے، اور انشور کریں گے کہ آپ کے ریکمینڈرز نے آپ کی ریکمنڈیشنز بھیج دی ہیں متعلقہ یونیورسٹیز کو۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے انتظار کرنے کا کہ یونیورسٹیز جنوری سے اپریل تک آپ کے اپلیکیشنز کے فیصلے کرتی رہیں گی اور آپ کو ان فیصلوں کے جواب میں کچھ نہ کچھ رزلٹس ملتے رہیں گے۔ تو جن یونیورسٹیز میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا آپ اس میں سے کسی بھی یونیورسٹی کو چوز کر سکتے ہیں، اور اگر ایڈمیشن نہیں ہوتا تو ظاہر ہے آپ کو اپنی ایس او پی، اپنے ریکمنڈیشن لیٹرز یا کسی چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں ہوا۔ پلیز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، یہ ایک جنرل ویڈیو ہے، اس کے بعد ہم تمام ٹاپکس پہ ڈیٹیلڈ ویڈیوز ان شاء اللہ تعالیٰ دیں گے۔